سورہ نساء کی آیت 4 تا 6 جس میں بالخصوص جو ہے یتیموں کے حقوق، عرب کے کلچر میں یتیم، ایک تو یتیم کون ہوتا ہے، پھر یتیم کے ساتھ اس سوسائٹی میں کیا سلوک ہوتا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا درس اور حکم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یتیم کے حوالے سے قرآن مجید نے جن طبقات کو، وہ جو زیر دست اور کمزور طبقات تھے، ان میں سے جن کے حقوق کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور جن کے حقوق کے تحفظ کا اہتمام کیا، ان میں سے ایک طبقہ یتامہ کا ہے۔ قرآن مجید میں جب حسن سلوک کی بات آتی ہے تو والدین کا ذکر ہوتا ہے، اقربین کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر یتامہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو وہاں پر اسلوب آپ کو والدین، قریبی رشتہ داروں کے بعد پھر یتامہ کا ذکر ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس سے، میں سمجھتا ہوں کہ یتیموں کے حوالے سے سب سے بڑا جو ایک ہمارے سامنے قرآن مجید کا ایک مینارہ نور نظر آتا ہے، وہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تکذیب دین یعنی ممکن ہے کہ وہ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، داڑیاں بھی ہوں، جبے اور عمامے بھی ہوں، مگر قرآن کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا اس کو جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کے سٹیٹس کو اپنے اعتبار سے اپنے لیے ایک نامناسب خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی عزت و تکریم کرنا اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ شخص بھلے جتنا بھی نیکوکار ہو جائے گا، مگر اس کا یہ عمل جو یتیموں کے معاملے میں ہے، یہ اس کی ساری نیکیوں کے اوپر ایک طرح سے پانی پھیر دے گا اور وہ تکذیب فی الدین کا مرتکب ہوگا۔ سورہ نساء کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ اس کا نام النساء، عورتوں کے حوالے سے ہے، مگر یتیموں کے حقوق بھی جس قدر جامعیت کے ساتھ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، کسی اور مقام پر اس طرح جامعیت کے ساتھ جمع نہیں ہوئے۔ میں شاید، میرا خیال ہے کہ نفسیاتی طور پر جو اوائل عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کی کفالت کا جو درد ان کی ماں کے سینے میں ہوتا ہے، شاید اس طرح والد محسوس نہ کر سکتا ہو۔ جو ظاہر ہے، یتیم تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی مائیں ہوتی ہیں یا اس کے دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے جو احکامات دیے، اگر میں ان کی سمری بیان کرنا چاہوں مختصر طریقے سے، پہلی بات فرمائی کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم جب بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، آگے بھی وضاحت کر دی، تو ان کے مال آپ کے پاس امانت تھے، جو بھی اس کے ولی تھے، جو جن کی بھی سرپرستی میں وہ تھا، کہا ان کے مال ان کو واپس کرو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ فرمائی وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا نہ کرنا کہ تمہاری نگرانی میں وہ مال تھا، تمہارا اپنا اگر ردی مال تھا، کوئی گھٹیا تھا، تو ان کے مال کو چینج نہ کر دینا۔ مثلا گائے بھینسیں تھیں، بکریاں تھیں، اس کی یتیم کی اعلیٰ نسل کی تھیں، تو اپنی کمزور اور اپنی جو نامناسب ہیں ان کو تبدیل نہ کر دینا، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں اور اس کی اچھی جو ہے ان پر خود قبضہ کر کھاتے میں ڈال دیں، یہ حرکت نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مال میں مکس اپ کر کے نہ کھانا۔ وہ یتیم کا مال ہے، اس کو پورا اس کا حفاظت کرنی ہے، اس کی کیلکولیشن رکھنی ہے۔ وہ اگر ناپی جانے والی چیزیں ہیں، ماپی جانے والی چیزیں ہیں، منقولہ ہیں، غیر منقولہ ہیں، جو بھی ہیں وہ امانت ہے، اس کا پورا لحاظ رکھا جائے گا، اسے مکس اپ نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی بات فرمائی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہاں پر یتیم بچیوں کے حوالے سے عرب کے اندر ایک کلچر یہ بھی تھا کہ یتیم بچیوں کے جو اولیاء اور وارثان بن جایا کرتے تھے، تو وہ ان کی اگر وہ صاحب جائیداد ہوتی تھیں تو ان کی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے ان کا نکاح اپنے کسی نالائق اور نااہل بچے کے ساتھ کر دینا، یا خود سے نکاح کرنا اور اس کے حق مہر کے حوالے سے ڈنڈی مار دینا، اور نظر اس کی جائیداد کے اوپر رکھنا۔ تو اللہ پاک نے اس کے اوپر بھی تحدید کی کہ خبردار اس طرح نہ کرنا۔ پانچویں بات فرمائی وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یتیم بچہ جب تک بچہ ہے، کم عقل ہے، اس وقت تک اس کے مال حوالے نہ کرو۔ یہ جو مال ہے، اسے اللہ نے زمین پر انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، مال کوئی ایسی غیر اہم چیز نہیں ہے۔ اس مال کو سنبھال کے رکھو، اور جب وہ بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، صرف بلوغت ہی نہیں بلکہ عاقل بھی ہو جائیں، تو پھر ان کے مال ان کو حوالے کرو۔ آگے جا کے یہ بھی فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، انہیں آزماتے رہو، تھوڑا ان کو ٹرین کرو،
تھوڑی رقم دے کے ان کو کاروبار کرواؤ, کوئی شغل ان کا کرواؤ, تاکہ پتہ لگے یہ پیسہ سنبھالنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. واہ یعنی ان کی تربیت کرتے رہو ساتھ ساتھ, اور ان کو ٹرین کرتے رہو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهُ إِسْرَافًا, اور جب دیکھو بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب تمہاری ہرس اور کہ مال, اب تو یہ بڑا ہونے والا ہے, اب تو یہ ڈیمانڈ کرے گا, مطالبہ کرے گا, تو پھر تم اس کو جلدی جلدی فضول خرچی شروع کر دو اور کھانا شروع کر دو کہ کہیں وہ بڑا نہ ہو جائے اور بڑا ہو کر حق کا مطالبہ کر کے اپنا مال واپس نہ لے لے. کہا یہ حرکت بھی نہ کرنا, خبردار یہ یتیموں کے حق کے اندر اگر ایسا کرو گے, ان کے مال کو ناجائز کھاؤ گے, تو یہ جو مال تم کھا رہے ہو حقیقت میں یہ جہنم کی آگ ہے جو تم اپنے پیٹوں کے اندر ڈال رہے ہو. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یتیموں کے حوالے سے کہ ان کے مال کے کھانے کو مال ہی نہیں کہا, بلکہ کہا یہ جہنم کی آگ کے شعلے ہیں جو تم کھا رہے ہو. اور دوسری طرف میں آؤں, ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت پر جن انعامات کا ذکر فرمایا, جس جنت کی اجر کا ذکر فرمایا, اس سے بھی کہیں اعلیٰ تر اجر یہ دیا ان کو کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے, ایسے جیسے ان دو انگلیوں میں فاصلہ نہیں ہے, ایسے یتیم کے کفیل میں اور مجھ میں فاصلہ نہیں ہوگا. یعنی یتیم کی کفالت صرف جنت نہیں دیتی, بلکہ یتیم کی کفالت میرے مصطفیٰ کریم کی سنگت بھی نصیب کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ شرف ہے جو یتیموں کی وجہ سے ملتا ہے.